الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے جسے دل کہا جاتا ہے. اس کی بینائی اصل میں بینا انسان کہلاتا ہے اور اس کا اندھا پن در حقیقت انسان کی زندگی کی موت کہلاتی ہے. انہم کانوا قوما امین، یہ قوم اندھی تھی. حالانکہ ساری تاریخ اسلام میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جو پوری کی پوری قوم اندھی ہو، لیکن قرآن انہیں اندھا کہہ رہا. وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم نہ تھے، وہ دل کی بینائی سے محروم تھے، اس لیے قرآن انہیں اندھے پن سے تعبیر کر رہا. تو دل کی زندگی اصل زندگی ہے. انسان اپنے مادے سے، اپنی صورت سے، اپنے لباس سے، اپنے جسم سے، اپنی مادیت سے افضل نہیں ہوا کرتا. انسان اپنے دل کے بدولت افضل بنا کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا بڑھیا دل ہوگا، جتنا بڑھیا دل ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑھیا ہوگا، اتنا ہی افضل کہلائے گا. تو انسان اپنی ظاہری چیزوں سے، ظاہری جسم سے، ظاہری صورت سے، مادے سے، مادیت سے افضل نہیں بنا کرتا، معزز نہیں بنا کرتا، بلکہ اپنے دل سے اندھا بنا کرتا ہے. عافیت اللہ کی ایک بیش بہا دولت ہے جو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور عافیت نام ہے دل اور دماغ کے سکون کا. یہ اللہ رب العزت دولت کے بدلے میں نہیں دیتا، مال کے بدلے میں نہیں دیتا، بلکہ اپنے خاص فضل سے عطا فرمایا کرتا ہے. تو عافیت کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے. اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لاتے تو وہ اپنی محنتوں کا میدان انسانی قلوب کو بنایا کرتے تھے. جیسے زمین ہے، اگر اس زمین پر محنت نہ کی جائے تو وہ بنجر ہو جاتی ہے، وہ کاشت نہیں دیتی، آدمی اس پہ کاشت نہیں کر سکتا. اسی طرح انسانی قلوب کی زمین ہے، اگر اس پر محنت نہ ہو جائے تو یہ بنجر ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر کانٹے اگنے لگتے ہیں، پھر یہ زندگی کے اندر چبھن پیدا کرتی ہے. آپ نے کبھی مشینری دیکھی ہوگی، اگر مشینری کو تیل نہ دیا جائے، آئل نہ دیا جائے تو اس کے اندر سے شعلے نکلتے ہیں، انگارے نکلتے ہیں. وہ آس پاس والوں کو بھی جلاتی ہے، خود تو ہوتی ہی خراب، جلنے لگ جاتی ہے، لیکن اس کے کوئی ارد گرد قریب میں لوگ ہوں تو انہیں بھی جلانا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح جب انسان کے اس دل پہ محنت نہ ہو تو اس کے اندر سے شعلے بھڑکتے، خود تو اندر سے جلتا ہی جلتا ہے، اس کے آس پاس والا ماحول بھی جلنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے غصہ آیا، اس کے جسم سے شعلے، زبان سے شعلے نکلتے، بھڑکتا ہے، اس کے اندر کے شعلے آس پاس کو بھی جلانا شروع کر دیتا ہے. یہ کہتا ہے پتہ نہیں کیوں آتا ہے، اصل میں وہ زمین جو دل کی ہے اس پر اس کی محنت نہیں ہوئی، وہاں بنجر ہو چکی ہے، کانٹے اگنے لگے ہیں، اس لیے خود بھی اسے چبھن محسوس ہوتی ہے، زندگی کے اندر بے چینی رہتی ہے، اور جو اس کے قریب ہوتے ہیں کانٹے انہیں بھی چبھتے ہیں، یا خود اس کے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے شعلے آس پاس والوں کو بھی جلانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دلوں کی زمین کو اپنی محنت کا میدان بنایا کرتے تھے اور ان کی تزکیہ کیا کرتے تھے. اس لیے کہ دل بنا تو سب کچھ بن گیا. یہ آنکھیں بن گئیں، یہ زبان بن گئی، یہ کان سنور گیا، اس کے ہاتھ سنور گئے، پاؤں سنور گئے. ارے رات سنور گئی، دن سنور گئے، زندگی کے مقاصد سنور گئے،
زندگی کی منزلیں سنور گئی، زندگی کا مقصد سنور گیا، ارے اس کا گھر سنور گیا، اس کی سوسائٹی سنور گئی، ارے جہان سنور گیا اگر لوگوں کے دل سنور جائیں تو سب کچھ سنور جائے گا۔ اس لیے کہ دل بادشاہ ہے اور اس کے جسم کے اعضاء اس کے خدام ہیں۔ دل ارادہ کرتا ہے، آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے، دل ارادہ کرتا ہے، کان سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، دل ارادہ کرتا ہے، زبان بولنا شروع کر جاتی ہے، دل ارادہ کرتا ہے، ہاتھ لپک پڑتے ہیں، دل ارادہ کرتا ہے، پاؤں سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دل کے اندر ارادہ کرتا ہے، اس کے خدام اس کے ارادے پہ لبیک کہتے ہیں۔ تو جیسا بادشاہ ہوگا، جیسے احکامات صادر کرے گا، انسانی جسم ویسے استعمال ہوں گے، آنکھ ویسے استعمال ہوگی، زبان ویسے استعمال ہوگی، ہاتھ ویسے استعمال ہوگی۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام دلوں پر محنت کرتے تھے۔ اللہ کریم نے دلوں کی مختلف کیفیتیں، مختلف صفات والے دل قرآن میں ذکر فرمایا کچھ دل ایسے ہیں ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق منها فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ فرمایا کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں جیسے کہ پتھروں کے جیسے، پتھروں کی مانند، بلکہ او اشد قسوہ، ان کے دلوں کی سختی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے دل کو بڑا نرم بنایا ہے، بڑا نرم بنایا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ دل کا درد سب سے خطرناک درد ہوتا ہے۔ وہ جسم کا وہ حصہ ایسا ہے کہ انتہائی نرم اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے کسی سخت سزا کے دینے کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ وہ آگ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی آگ اتنی سخت ہوگی کہ دل تک جا پہنچے گی۔ جسم پہ آگ لگتی اتنا درد نہیں ہوتا جتنے وہ دل پہ جا کے اثر کرتی ہے، اس لیے کہ دل کا حصہ جسم کا سب سے نازک حصہ ہے۔ اللہ نے اسے بہت نرم بنایا ہے لیکن یہ بہت سخت بھی ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھر کی سختی کو بھی ماند کر دیتی ہے دل کی سختی، او اشد قسوہ، اس لیے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جس کے اندر سے نہریں پھوٹنے لگتی ہیں، بعض وہ ہیں جب پھٹتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے گر جاتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ لیکن یہ دل ہے جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اس پہ اثر نہیں کرتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا کہ حضرت آپ کی مجلس میں آتے ہیں، دل پہ اثر نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے دل سویا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے نہیں میاں، سویا ہوا نہیں ہو، سویا ہوا تو ہوتا ہے کہ وعد و نصیحت سے بیدار ہو جائے، اٹھنے سے بیدار ہو جائے۔ یوں بولو میرا دل مویا ہوا ہے، یہ مر گیا ہے۔ اگر سویا ہوتا تو تنبیہات سے بیدار ہوتا، نبی کی بات سے اس کے اندر کچھ اثر، اس کی زندگی میں اثر آتا، اللہ کی بات سن کے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی، خیر کی مجلس میں بیٹھ کر زندگی میں انقلاب آتا۔ نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ فرمایا یوں نہ کہو میرا دل سویا ہوا، یوں کہو میرا دل مویا ہوا ہے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگتا ہے، پھر نافرمانی کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر نافرمانی کرتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ، یہاں تک کہ اس کا سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک کیفیت اور پیدا ہوتی ہے، كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، جب یہ سیاہ نقطے اپنے دل پہ لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر مولا کریم مہر جباریت لگا دیتا ہے، اس کی خیر کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ پھر دل میں ایسی کجی آتی ہے، پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، اب نافرمانی کے مقابلے میں مقابلہ بھی کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پھر اس کے دل میں ایسی کجی آتی ہے، اس کا دل ایسا مسخ ہو جاتا ہے کہ خیر کی طرف نہیں متوجہ ہوتا، فتنوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
ایمانیات کو نہیں قبول کرتا، کفریات کو قبول کرتا ہے، اخلاص کو نہیں قبول کرتا، نفاق کو قبول کرتا ہے، نیکیوں کو نہیں قبول کرتا، برائیوں کو قبول کرتا ہے۔ زیغن، ٹیڑھا پن اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، بربادی کا آغاز شروع ہو گیا، تو دل اندھا ہو جاتا ہے، یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے تو آدمی کو دوست دشمن کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں میرا دوست آیا ہے دشمن آیا، کمرے میں کون آیا پتہ نہیں، دوست آیا ہے دشمن آیا ہے، پتہ نہیں روشنی ہے اندھیرا ہے، پتہ نہیں اپنا آیا ہے بیگانہ آیا ہے، پتہ نہیں سامنے لاٹھی پڑی ہے سانپ پڑا ہے، پتہ نہیں پتھر ہے یا ہیرا ہے، آنکھ سے نہیں دے سکتا تو پہچان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب دل اندھا ہوتا ہے تو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھوں اور بروں کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے، ہاں نیک اور بد ان کے درمیان تمیز کرنا ختم ہو جاتی ہے، خیر کی مجلس بروں کی مجلس کے درمیان فرق کرنے کا جسے کہیں کہ آئینہ اس سے جا چکا ہوتا ہے، یہ قوت اور صلاحیت اس سے ختم ہو چکی ہوتی ہے، یہ اپنا اور بیگانہ، اس کا خیر خواہ کون ہے اس کا بدخواہ کون ہے، اس کی تمیز اس سے اٹھ جاتی ہے۔ یہ دل کے اندھے پن کی علامت ہے، دل کے اندھے پن کی علامت ہے۔ پھر اسے برے اچھے لگنے لگتے ہیں، وہ خیر خواہ لگنے لگتے ہیں، وہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو یہ دل کی موت اصل موت ہے، دل کا اندھا پن ہونا اصل اندھا پن ہے، ورنہ بعض لوگ تو آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں لیکن دل کی بڑی بصیرت رکھتے ہیں، بڑی دل کی بصیرت رکھتے ہیں۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا دل کے بیمار ہونے کی 4 علامتیں ہیں، 4 علامتیں۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ فنا کو بقا پر ترجیح دے، دو چیز فانی ہونے والی ہے اس کو باقی رہنے والی پر ترجیح دینے لگ جائے، یعنی دنیا کے گھر کی فکر آخرت کے گھر سے زیادہ ہو، دنیا کی آسائش آخرت کی آسائش سے زیادہ ہو، دنیا کے دکھوں اور پریشانیوں سے بچنے کی فکر آخرت کے عذاب اور دکھوں کے بچنے سے زیادہ ہو۔ ایک علامت بتائی، اور دوسری علامت یہ بتائی کہ اس کا رونا بند ہو جائے، یہ بھی دل کی بیماری کی علامت ہے۔ بس اوقات آنکھوں سے آنسو نہیں آتے لیکن آدمی دل سے روتا ہے، یہ بھی خوش نصیب ہے، اور یہ اصل رونا ہے کہ آدمی کے اندر سے دل روتا ہے اپنی ندامت پر۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اپنے دل کو دھو لو، فرمایا کیسے دھویا جاتا ہے، پانی کی رسائی تو وہاں تک ہوتی نہیں، فرمایا وہ ندامت کے آنسوں سے دھویا جاتا ہے۔ انسانیت کو تعلیم تھی کہ اس کا دھونے کا طریقہ ندامت کے آنسو ہیں، چاہے وہ اندر دل کے اندر بہہ جائیں چاہے وہ آنکھوں سے بہہ جائیں، ندامت کے آنسوں سے اس دل کی دھلائی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا دوسری دل کی سختی اور بیماری کی علامت ہے کہ اس کا رونا بند ہو جائے، اور فرمایا تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ کے بجائے مخلوق سے ملنے کی تمنا زیادہ ہو، مخلوق سے ملنے کی انتظار زیادہ، مخلوق کی انتظار ہے اللہ سے ملاقات کی انتظار نہیں، لوگوں سے ملنے کی آرزو دل کے اندر جسے کہیں کہ تمنائیں اٹھ رہی ہیں، آرزویں اٹھ رہی ہیں، اللہ سے ملاقات کی آرزو نہیں۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، یہ علامت ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اللہ بھی اس سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی دل کی بیماری کی علامت ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ مخلوق کے تذکرے بجائے خالق کے اچھے لگنے لگ جائیں، مخلوق کے تذکرے۔ اس لیے علماء نے لکھا کسی کے دل کی سلامتی یا بیماری کا اندازہ کرنا ہو تو دیکھو وہ مصلی پہ بیٹھ کر کتنا سکون سے بیٹھا ہے۔ اگر وہ مصلی پہ بیٹھ کر مزے لے کر اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس سے اللہ سے باتیں کرنے میں اسے لطف آ رہا، یہ دل کی زندگی کی علامت ہے، دل کی سلامتی کی علامت۔ اور اگر طبیعت اچاہٹ ہو جاتی ہے، بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا، اللہ کے لیے تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھ جائیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، یوں مخلوق کے ساتھ بیٹھ جائے تو گھنٹے گزر جائیں گے گفتگو کے اندر، فضولیات دیکھنے میں گھنٹے لگ جائیں، مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لے، اللہ کو یاد کر لے، اس پہ اس کی طبیعت اکتانے لگتی ہے، ابھی فرض پڑے نہیں، سنتیں پوری ہوئی نہیں، اور ایک دم ایسا دل کا مصلی پہ نہ بیٹھو، طبیعت ہی نہیں چاہتی مصلی پر بیٹھنے کی۔ فرمایا دل کی موت کی علامت ہے کہ اللہ سے زیادہ مخلوق سے باتیں کرنے کا جی چاہے۔ یہ ساری علامتیں بتائیں کہ یہ علامت ہے کہ دل کی موت ہے۔
اور جب دل مر جاتا ہے، دل جب مر جاتا ہے تو میرے دوستو پھر اگر کوئی ظاہری اعمال کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی روح سے خالی ہوتے ہیں، وہ اپنی روح سے خالی ہوتے ہیں، وہ اپنی طاقت سے خالی ہوتے ہیں، وہ اپنے وزن سے خالی ہوتے ہیں، ایک ڈھانچہ سا رہ جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری نمازیں کیوں اثر نہیں کر رہی، ہماری یہ نیکیاں کیوں اثر انداز نہیں ہو رہی، ان کے اندر وہ روح نہیں رہی جو دل کی زندگی سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ دل کی زندگی کے ساتھ بے روح عبادتیں ہو گئی۔ حضرت مولانا منظور احمد عمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا جتنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا تو امتوں میں جو سب سے پہلے مرض آتا ہے وہ یہ کہ ان کی ظاہری اعمال میں رسمیت آ جاتی ہے، رسمن یہ کام کر رہا روح کے بغیر، رسمن کر رہا روح کے بغیر۔ پھر کیا جب کوئی اعمال رسمن کی جائیں تو چھوٹ جائے تب بھی اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں، کر لیں تب بھی اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں، کوئی کیفیت میں ترقی محسوس نہیں ہوتی، بے روح اعمال۔ لیکن جب اللہ رب العزت دل کی زندگی نصیب فرماتا ہے تو پھر یہ اعمال جاندار بنتے ہیں، جاندار بنتے ہیں۔ تو میرے دوستو دل کی زندگی اصل زندگی ہے کہ یہ دل زندہ ہو جائے، اور ہر شخص اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی بار اصبحت، ارے میاں صبح کیسے کی؟ فرمایا اصبحت ایمانا، فرمایا ایمان کی حالت میں صبح کی۔ فرمایا کوئی علامت؟ کوئی علامت؟ فرمایا اللہ کے رسول کو دل و جان سے مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو، اور آخرت کا شوق رکھتا ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ جس کو ایمان کا نور دیتا ہے اللہ اس کے دل کو، سینے کو کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کی ایک علامت ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے دل زندگی ہے، اس کے اندر ایمان کی روشنی ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے وہ اچاہٹ ہونے لگتا ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، آخرت کے گھر کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ والاستعداد للموت قبل نزولہ، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس کا دل زندہ ہے، اللہ نے اسے ایمان کا نور عطا فرما دیا ہے کہ آنے والی زندگی کی فکر بڑھ جائے یہاں کی زندگی کے مقابلے میں، وہاں کی ناکامی اور کامیابی کی فکر یہاں کی ناکامی اور کامیابی کے مقابلے میں بڑھ جائے، وہاں کی عزت اور ذلت کی فکر یہاں کی عزت اور ذلت سے بڑھ جائے، وہاں کی راحت اور بے سکونی کا سلسلہ یہاں کی راحت اور بے سکونی سے زیادہ جسے کہیں کہ فکر پیدا ہو جائے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کی دل کی زندگی عطا فرمائی، دل کی زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ مختلف دلوں کی کیفیتیں ہیں۔ ہاں کچھ کیفیتیں اللہ نے اور بھی فرمائی ہیں جو قابل رشک ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ کچھ اور بھی ہیں ایمان والے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کے دل گھبرا اٹھتے، اللہ کا ذکر آئے، اللہ کا حکم، یہ دل کی زندگی کی علامت ہے کہ اللہ کی عظمت سے یہ آشنا ہو۔ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ جب زمین سازگار ہوگی، بنجر نہیں ہوگی، سازگار ہوگی تو اگر اس پر محنت ہوگی تو پھر ترقی ہوگی نا۔ تو قرآن تو رحمت کی بارش ہے نا، جب صحیح زمین پہ صحیح رحمت کی بارش برسے گی تو پھر اس کے اندر تو سبزہ اگے گا، پھر تو وہ پھل دے گا، تو پھر تو وہ اپنی دیکھے گا قوت دکھائے گی۔ اسی طرح جب قلوب ٹھیک ہوتے ہیں، دل کی زمین ٹھیک ہوتی ہے تو جب رحمت کی بارش قرآن کی صورت میں اس کے دل پہ اترتی ہے پھر یہ ترقی کرتا، اور پھر اس قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، پھر اس قرب کی کوئی انتہا نہیں، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دلوں پہ محنت کرتے تھے۔ آج میرے چہرے پہ داغ لگ جائے تو مجھے فکر لگتی ہے،
میرے جسم پہ کوئی مرض لائق ہو جائے تو اماں کو بھی فکر، ابا کو بھی فکر، بیٹی کو بھی فکر، سبھی کو فکر ہے، ارے ابا بیمار، بیٹا بیمار، بیٹی بیمار، اسے داغ لگ چکی ہے، بیمار ہے، یہ اس کا کیا بنے گا؟ اس حال میں تو اس کا رشتہ بھی نہیں ہوگا، اس حال میں تو کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اس حال میں تو اسے قبولیت کا مقام بھی نہیں ملے گا، ارے اس حال میں میں کیسے باہر جاؤں؟ نہ جانے کتنی بے چینی اسے ستاتی ہے۔ اور ایک ہے کہ اس کا دل مرض کا اماجگاہ بن چکا ہے، مرض ہی مرض ہے، اس کا دل مرض ہے۔ ارے دنیا والے، ممکن ہے کہ ظاہر دیکھتا ہوں، چہرہ دیکھتے ہوں، اللہ کی نگاہیں تو دل پہ پڑتی ہیں۔ انسان کا دل عرش الرحمن ہے، رحمان کا عرش ہے، اس پر اللہ کی تجلیات اترتی، اللہ کی تجلیات اترتی۔ اللہ نے اپنا گھر بنایا بیت اللہ، تو اس کی چابی بنی شیبہ کو دے دی، تم لے لو، انہیں چابی دے دی کہ چابی تمہارے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کا دل بنایا تو اس کی چابی اپنے پاس رکھی، اس کی چابی اپنے پاس رکھی۔ اللہ کا یہ گھر ہے، یہ عرش الرحمن ہے۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے اندر ہے انسان کا دل، کبھی ادھر پلٹ دے کبھی ادھر پلٹ دے، اس لیے دعا کیا کرو، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو دین پہ جما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، قرآن سے معصور دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ میرے دل کو کجی سے بچانا، جب تو نے اسے سلامتی دے دی ہے، اپنی ایمان کی روشنی دے دی ہے، اب اسے کجی سے بچانا، لا تزغ قلوبنا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے ظاہری جسم کے امراض کی فکر ہے، دل کے امراض کی فکر نہیں۔ دل کا مرض ہے نفاق، دل کا مرض ہے ریا، دل کا مرض ہے کینہ، دل کا مرض ہے شہرت کا جذبہ، دل کا مرض ہے حسد کرنا، دل کا مرض ہے بغض رکھنا، یہ سارے دل کے امراض ہیں، یہ سارے دل کے امراض ہیں۔ جب تک یہ دل کے اندر امراض رہتے ہیں تو اس کے ظاہری اعمال کے اندر وزن نہیں رہتا۔ تو آج ہمیں ظاہری اعمال، ظاہری جسم کی صحت کی فکر ہے اور جسمانی اندر کے دل کی صحت کی فکر نہیں۔ جس طریقے سے ظاہری جسم کے طبیب ہوتے ہیں، کچھ ماحول ہوتا ہے جہاں اس کا آپریشن ہوتا ہے، کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں اسے لے کر جا کر اسے ٹھہرایا جاتا ہے، اسی طرح ان باطنی امراض کا بھی کچھ علاج گاہیں ہوتی ہیں، کچھ ان کے بھی طبیب ہوتے ہیں، ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے، ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اور دیکھو نا میرے دوستو، بس اوقات کیا ہوتا ہے، ظاہری زندگی، ٹوپی رکھ لینا، داڑھی رکھ لینا، ظاہری لباس سنت کے مطابق رکھ لینا، پردہ اوڑھ لینا، یہ بس اوقات ایک بات سے بھی ہو جاتا ہے، کسی ایک بات سے بھی یہ ظاہر بدل جاتا ہے، ظاہر زندگی ایک بیان سے بھی اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، لیکن باطن کی امراض کا ازالہ کرتے 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 ہوتا ہے۔ دیکھو بڑے بڑے صوفی ہم جیسے کیسے بھڑک اٹھتے ہیں ذرا سی بات پر، کیوں؟ وہ اندر کی اصلاح نہیں ہو چکی ہوتی، کیسے ان کے زبان پر غلط بول آ جاتے ہیں، کیسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کیسی آپس میں بس اوقات نفرتوں کا سبب بنتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے کا ظاہر ہے لیکن اندر محنت نہیں کی نا، اندر محنت نہیں کی، دیکھنے میں تو خیر لگ رہا ہے لیکن اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وَحُصِّلَ مَا، اللہ دلوں کو چیرے گا، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کس کی محبت ہے، کس کس سے تعلق ہے، کیا کیا آرزو رکھتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تقوی کا معیار انسان کا دل ہے، کہ اس کے دل کے سارے جذبات کو، سارے ارادوں کو، سارے عزائم کو، ساری تمناؤں کو، ساری حسرتوں کو اگر ایک پلیٹ میں رکھ کر دنیا والوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے، اسے شرمندگی پھر بھی نہ ہو تو سمجھو واقعی اندر تقویٰ ہے، یعنی اندر کے جذبات اتنے پاکیزہ ہیں، اندر کے ارادے اتنے پاکیزہ ہیں، اندر کی تمنائیں اتنی پاکیزہ ہیں، اندر کی آرزو اتنی پاکیزہ ہیں، اگر انہیں مشکل بنا کر دنیا والوں کے سامنے دکھایا جائے تب بھی اسے شرمندگی نہ ہو۔ یہ تقویٰ، یہ دل کی کیفیت اصل ہے۔ تو میرے دوستو، اس کی بدولت پھر وہ چیز ملتی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ لیکن جب تک وہ بنجر ہوگی تو وہاں تو سانپ بچھو ہی آئیں گے نا، وہاں تو کانٹے ہی اگیں گے نا، تو وہاں تو پھر بے چینیاں ہی بڑھیں گی۔ یہ انسان بڑا نادان ہے، دل کی اس بنجر پن کو، اس بے سکونی کو یہ سکون میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، کہاں جا کر؟ موسیقی کے پاس بیٹھ کر۔ ہاں،
یہ سمجھتا ہے میری دل کی بے چینی کچھ دیر ٹی وی دیکھ کر ریلیکس ہو جائے گی، اندر کی بے چینی ختم ہو جائے گی. بڑا ہی نادان ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کانٹوں پہ بستر بچھا لے اور کہے کہ مجھے کوئی چبھن نہ ہو، آگ کے پاس بستر لگا لے اور کہے مجھے تپش نہ ہو. یہ ایسا ہی ہے کہ جو ارد گرد جسے کہیں کہ بدبو دار جگہ پر بیٹھ جاؤ، کہے مجھے بدبو نہ آئے، خوشبو آ جائے. یہ ایسا ہی نادان ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کرے اور کہے کہ مجھے پریشانی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس انسان نے اس اندر کی بے سکونی کو ختم کرنے کی بہت راہیں تلاش کی، بہت کچھ دیکھا، نئے سے نئے فیشن اختیار کیے، محفلیں سجائیں اس نے، شراب اور کباب کے اندر لگا. اور جسے کہیں کہ مختلف نشوں کے اندر مبتلا ہوا، مختلف انداز میں دل کا سکون کی تلاش میں لگا رہا، لیکن اس کی بے سکونی میں اور اضافہ، اس کے بنجر پن میں اور اضافہ ہوا. کانٹے اور اگے اور اگے اور اگے. راستہ غلط تھا، راستہ یہ نہیں تھا. ہاں اس دل کی اوپر اس دل کا علاج ہے، اس دل کا علاج ہے. ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیہ السلام نے فرمایا انسانوں کے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور فرمایا اس کا علاج موت کی یاد، اس کا علاج قرآن کی تلاوت. اس سے دلوں کا زنگ دور ہوا کرتا ہے، دلوں کو صفائی ملتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا غم دل کو سیاہ کرتا ہے، آخرت کا غم دل کو روشن کرتا ہے. دنیا کا غم دل کو سیاہ کرتا ہے، آخرت کا غم دل کو روشن کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہا ہے، آخرت کا غم پیدا کر روشنی شروع ہو جائے گی، اس کا بنجر پن ختم ہونا شروع ہو جائے گا. قرآن کی دیکھ کے تلاوت کیا کرو اللہ کی عظمت کا لحاظ کر کے کہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، اندر سے نکلا ہوا اللہ کا. جب یہ میرے اندر آئے گا تو دل کا بنجر پن ختم ہوگا، میرا دل کا بنجر پن ختم ہو جائے گا. تو یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج تجویز فرمائے ہیں. علاج تو ہیں لیکن ہو جو سے اپنے مرض کا احساس بھی ہو. بھئی طبیب کے پاس تو وہ جائے گا جس سے اپنے مرض کا احساس بھی ہو، یا کڑوی دوائیں تو وہی کھائے گا جس سے اپنی مرض کی شدت کا بھی احساس ہو. اس مرض کے علاج میں تکلیف تو وہی اٹھائے گا جس کی اس کی خطرناک ہونے کا بھی احساس ہو. جب آدمی کو اپنے مرض کا احساس ہو اور پھر اس کی شدت کا بھی احساس ہو اور اس کے خطرناک ہونے کا بھی احساس ہو تو کتنی تک و دو کرتا ہے، منت بھی کرتا ہے، تلاش بھی کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ملتا کوئی نہیں آج، تو ڈاکٹر تو مل جاتا ہے، بڑی سے بڑی ڈاکٹر مل جاتا ہے، کیونکہ اپنے مرض کی شدت کا احساس ہوتا ہے. اگر اس روحانی مرض کا بھی احساس ہو جائے تو یقیناً کوئی نہ کوئی طبیب تو ہمیں مل ہی جائے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے نہ ملے کوئی، کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گا. لیکن اس مرض کا احساس ہو کہ واقعی مرض ہے میرا اور خطرناک مرض. جیسے مادی لحاظ سے دل کا مرض خطرناک مرض کہلاتے ہیں، اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی دل کا مرض سب سے خطرناک ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. اس لیے کہ مادی جسم کی دل اگر بیمار ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر روحانی دل کا مرض لگ جائے، دل کا مرض لگ جائے تو آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے وہ مرض زیادہ خطرناک ہے. تو اس مرض کا احساس ہو کہ یہ مجھے مرض ہے، اور جب مرض کا احساس ہو شدت کا تو پھر آدمی طبیب بھی تلاش کر لیتا ہے، علاج کے لیے پھر تکلیفی بھی اٹھا لیتا ہے، علاج کے لیے تکلیف، اور پھر اسے اللہ رب العزت صحت بھی عطا فرمائے. یہ اللہ کی سنت ہے، جو قدم اٹھاتا ہے اللہ پھر اس کو سنبھال بھی لیا کرتا ہے، سنبھال بھی لیا کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو، اس دنیا کی سنورنے کا طریقہ بھی دل کی اصلاح ہے، آخرت کی نجات کا راستہ بھی دل کی اصلاح ہے. المال والبنون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایک دن آنے والا ہے جس دن مال بھی نفع نہیں دے گا، یہیں رہ جائے گا، یہیں رہ جائے گا، کچھ نہیں ساتھ جانا ہے. اس میں آدمی کماتا ہے کہتا ہے میرا مال، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. بلکہ میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا جمعہ والا دن کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ قبر کے پاس گئے اور قبر میں جا کر فرمانے لگے، یا اہل القبور اموالکم قد قسمت. اے قبر والو، تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے. جس کی خاطر تم اپنے بھائیوں کو بھی ناراض کیا کرتے تھے، جس کی خاطر تم اپنوں اور بیگانوں سے دشمنیاں مول لیا کرتے تھے، قد قسمت، تقسیم ہو چکا ہے.
وَدِيَارُكُمْ قَدْ سُكِنَتْ، وہ گھر جم نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بڑے بڑے محل تیار کیے تھے، بڑے بڑے بلند و بالا عمارتیں تیار کی تھیں، آج ان کے اندر کسی اور کی رہائش ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ قَدْ زُوِّجَتْ، اور جس عورت کی خاطر تم نے پتہ نہیں کس کس کو ناراض کیا تھا، آج اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ وَأَوْلَادُكُمْ قَدْ حُرِمَتْ، اور وہ تمہاری اولاد جس کی کیسے کیسے ناز تم نے اٹھائے تھے اور کیسے کیسے اپنے محسن حقیقی کو تم نے ناراض کیا تھا، آج وہ اولاد بھی تمہیں فراموش کر رہی ہے۔ تو یہ مال تو یوں ہے، یوں جائے گا، لیکن یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ مال بھی نفع نہیں دے گا، اولاد بھی نفع نہیں دے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو قلب سلیم لے کے آیا، صاف ستھرا دل لے کے آیا، اس کی اہمیت ہوگی۔ کل قیامت میں نجات کا معاملہ اس دل پر ہوگا کہ اس دل کے اندر کیا چیز ہے۔ قلب سلیم نفاق سے پاک، ریا سے پاک، گندگیوں سے پاک، کفر سے پاک، قلب سلیم لے کے آیا۔ یہ دل ہے نا، اس کے مختلف راستے ہیں، جس سے یہ سخت ہوتا ہے، جس سے یہ گندلا ہوتا ہے، جس سے یہ گندا ہوتا ہے، جس سے یہ بنجر ہوتا ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ کے غلط استعمال کرنے سے، اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ بدنگاہی کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ آنکھ جب شہوت کی نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے تو دل سے زنا کرتا ہے۔ آنکھ کا زنا دل کا زنا ہے، دل سے زنا کرتا ہے تو دل اس سے سیاہ ہوتا ہے۔ زبان سے غلط بولتا ہے تو دل سیاہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اندھا پن ہے دل کا، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنا غلط بول رہا ہوں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ کے بولتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس سے 2 میل اس کی بدبو کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندھے پن کی وجہ سے اسے احساس نہیں ہوتا اور یہ بولتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے۔ یہ گندی موسیقی سنتا ہے، موسیقی اب سنتا ہے، حضور نے فرمایا موسیقی سننا ایسا ہے، یہ دل پر زنا کے جذبات ایسے پیدا کرتا ہے جیسے اللہ رحمت کی بارش پیدا ہو اور زمین کے اندر سبزہ اگنے کا جسے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ایسی موسیقی سننے سے آدمی کے دل پہ زنا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو کان سے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، آنکھ سے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، زبان سے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں۔ جب بندہ روشن دان، ایک کمرے کے مختلف روشن دان ہیں، سب کھلے ہیں تو کمرے کے اندر کچرا آ جائے گا، کچرے سے بھر جائے گا، اور اگر اس کے صفائی نہیں کی تو اور کچرا بڑھ جائے گا، پھر صفائی نہیں کی اور کچرا بڑھ جائے گا، پھر صفائی نہیں کی تو آہستہ آہستہ وہ کچرا کی تہ جمنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر صاف کر لیا تو ٹھیک ہے، دل کو صاف کر لیا، ندامت کے اشک بہا لیے تو صفائی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ سارے دل کے روشن دان، آنکھ بھی کھلی نافرمانی ہو رہی ہے، کان سے بھی نافرمانی ہو رہی ہے، زبان سے بھی ناشنا ہوتا ہے، پھر تو گناہ کی تہ لگے گی نا اس کے دل پر، یہ اندر کا کھانا تو پھر خراب ہوگا۔ ہاں اس کی صفائی ہے کہ بندہ توبہ کر لے، صاف ہو جائے گا، موت کے تذکرے کرے، اس کے اندر صفائی شروع ہو جائے گی، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، اس کی صفائی ہوگی۔ ہاں اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھ کر اس کا علاج کر رہا ہے، کسی اللہ والے سے اپنی بیماریاں بتا کر اس کے علاج تجویز کر رہا ہے، تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا کے اندر بھی اگر ہمیں اپنے جذبات پہ کنٹرول کر اور اعلیٰ صفات پیدا کرنے ہیں، بلند اخلاق پیدا، اس دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا معیار یہ دل ہی ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کی ویلیو ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی کو اپنی محنت کا میدان بنا کر، آج ہم بھی غور کریں کہ میرے دل کے اندر کون سی علامتیں پائی جاتی ہیں، صحت مندی کی یا بیماری کی۔ تو سچی بات ہے، اگر صحیح انداز میں محاسبہ کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ارے میاں پہلے محاسبہ کر لو اپنا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، وحصل ما فی الصدور، اس سے پہلے کہ تمہارا دل اللہ چیرے اور وہ دیکھے کہ کیا ہے اس کے اندر، اس سے پہلے ہم خود جھانک کے دیکھ لیں اس کے اندر کیا کچھ گندگیاں ہیں اس کے اندر، اور اس کا علاج شروع کر۔ اور جب اس کا علاج ہو جائے گا تو یہ آنکھ بھی سنور جائے گی، پھر یہ غلط نہیں دیکھی، بھرے ماحول کے اندر بھی نہیں دیکھی۔ جب اس کے اندر اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا، اللہ کی عظمت آ جائے گی، آخرت کے اندیشے پیدا ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان آیا کہ حضرت کیا کروں، آنکھ اٹھ جاتی ہے،
آنکھ اٹھ جاتی ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. کہ ایسا کرو کہ اسے ایک تھال بھر کے دیا پانی کا، تھال پانی کا بھر کے دیا، اور ایک ساتھی کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ اگر اس تھال سے پانی گر جائے تو اس کے سر پہ جوتے مارنا، بھرے بازار میں. اب یہ نوجوان ایک بازار کے کونے سے چلا دوسرے کونے تک پہنچا اور صحیح سلامتی کے ساتھ پانی کو محفوظ کر کے پہنچا. اب اس نے پوچھا بتاؤ ادھر ادھر دیکھا کیا تھا بازار میں؟ کہا حضرت مجھے تو یہ فکر تھی کہ ابھی جوتا آیا، ابھی جوتا آیا، اس لیے مجھے اس کی فکر تھی کہ پانی گرنے نہ پائے. اگر دل کے اندر یہ خوف آ جائے کہ اللہ کی طرف سے ابھی جوتا آئے گا، اللہ اپنی دی ہوئی نعمتیں چھین سکتا ہے، اللہ اس آنکھوں کے نور کو چھین سکتا ہے، اللہ دی ہوئی ایمان چھین سکتا ہے، اللہ قبر کو اندھیرا کر سکتا ہے، اللہ آخرت کی رسوائی کو مقدر کر سکتا ہے، اللہ جنت کے بجائے جہنم کا فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ نے جو آج عزت دے رکھی ہے اسی گھڑی ذلیل کر سکتا ہے. اللہ نے جو صحت دے رکھی ہے اسی گھڑی اللہ بیمار کر سکتا ہے. اللہ نے جو اعضاء کی سلامتی دے رکھی ہے اسی گھڑی کسی نعمت کو، کسی عضو کو چھین سکتا ہے. اللہ رب العزت نے جو صحیح سلامت زندگی رکھی ہے معذور کر سکتا ہے. اگر یہ اندیشہ اللہ کی عظمت کی طرف سے آ جائے تو پھر سب کچھ ہو سکتا، کچھ مشکل نہیں، کوئی مشکل. آنکھ بھی کنٹرول میں آ سکتی ہے، زبان بھی کنٹرول میں آ سکتی ہے، یہ کان بھی، ارے عادی مجرم بھی صحیح ہو سکتا ہے، گناہوں کی عادت بھی چھوٹ سکتی ہے. لیکن بات دل کی ہے کہ جی دل کے اندر اللہ کی عظمت، اس کی درستگی ہو. یہ جو کہتے ہیں نہیں چھوٹتا، نہیں، ایسا نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قسم خدا کی اللہ مکلف اسی کے بناتا ہے، ذمہ داری بندے پہ اتنی ڈالتا ہے جتنی بندے کے اندر اللہ نے پہلے طاقت رکھی ہوتی ہے. یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ کوئی کام بندے سے کہے اور بندے کے اندر وہ طاقت اللہ نہ رکھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے طاقت نہیں رکھی. اللہ نے آنکھوں کی پلکیں اتنی آسان رکھی ہیں، سب سے جلدی دروازہ بند ہونے والا. کل قیامت میں بندہ یوں بہانہ بھی نہ بنائے کہ اللہ بند کرتے کرتے بدنگاہی ہو گئی. زبان کے آنے سے باہر نکلنے سے پہلے کتنے دروازے رکھے کہ دانتوں کا دروازہ، اور اس کے بعد 32 دانت، اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کا، تاکہ جب بولے تو سوچ کے بولے. کانوں کو اللہ رب العزت نے کس سانچے سے بنایا ہے؟ یہ ساری اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کی ترتیب ہے. تو ہر شخص اگر یہ چاہے کہ میں بچوں تو بچ سکتا. تو میرے دوستو، دل کی اصلاح ہے، دل کی اصلاح، اور اس کی پاکیزگی ہر چیز کی ہر چیز کی حفاظت ہو سکتی ہے. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.